أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. آج کے ہمارا درس حلقہ ثانیہ میں الاشتراک و ترادف کے بارے میں ہماری گفتگو استعمال کے بارے میں چل رہی ہے، حقیقت اور مجاز کے بارے میں چل رہی ہے، اور گزشتہ میں ہم نے استعمال اللفظ و ارادۃ الخاص پڑھا اور الاشتراک و ترادف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں الاشتراک و ترادف، تو یعنی کیا اشتراک اور ترادف ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں تو اشتراک کسے کہتے ہیں اور ترادف کسے کہتے ہیں؟ اشتراک یعنی کیا اور ترادف یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اشتراک اور ترادف، اشتراک کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ وجود ہے دو معنی کا ایک لفظ کے لیے. اشتراک یعنی لفظ ایک معنی دو یا متعدد. مثلا اشتراک کیا ہے؟ اشتراک لفظ ایک اور معنی دو. ترادف کیا ہے؟ اس کا برعکس، معنی ایک لفظ دو. سن رہے ہیں؟ اشتراک اور ترادف کیا ہے؟ اشتراک کسے کہتے ہیں؟ یعنی معنی دو اور لفظ ایک، اور ترادف اس کے الٹا ہے، برعکس اس کے، یعنی دو لفظ اور ایک معنی. یہ ترادف ہے. یعنی کوئی ترادف اور اشتراک میں اجتماع نہیں ہونا چاہیے. ترادف الگ ہے، اشتراک الگ ہے. یعنی بنا رکھتے ہوئے مسلک غیر تعہد پر، یعنی بنا رکھتے ہوئے غیر مسلک تعہد پر، جو وضع کی تفسیر ہے اس میں بنا رکھتے ہوئے مسلک تعہد کے علاوہ. مسلک تعہد میں ایسا نہیں ہے، یعنی مسلک تعہد الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ الاشتراک و ترادف لا شک کا فی امکان الاشتراک، کوئی شک نہیں ہے اشتراک کے ممکن ہونے میں، یعنی اشتراک کا ہونا ممکن ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے اشتراک کے ممکن ہونے میں. اب اشتراک یعنی وجود معنی ہے للفظ واحد. اشتراک کیا ہے؟ وہ دو معنی کا وجود ہے کسی ایک لفظ کے لیے. والترادف، اور ترادف یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ ممکن ہے اشتراک اور ترادف. اشتراک یعنی دو معنی کا وجود ایک لفظ کے لیے. ترادف یعنی وجود لفظین لمعنی واحد، یہ دو لفظوں کا وجود ہے ایک معنی کے لیے. بنا علی غیر مسلک تعہد فی تفسیر الفاظ، بنا رکھتے ہوئے مسلک یا غیر مسلک تعہد پر وضع کی تفسیر میں. یعنی جو وضع کی بحث ہوئی ہے تو مسلک تعہد الگ ہے، مثلا کرنے چیز الگ ہے وغیرہ وغیرہ. جو مسلک تعہد ہے اس میں ایسا نہیں ہوا، وضع کی تفسیر میں اس میں ایسا نہیں ہے. وہ مجرد کون الاشتراک معدل اجمال، اور صرف اشتراک جو ہے وہ صرف اشتراک پہنچاتے ہمیں اجمال تک، اجمال کی طرف لے جائے. وتردد السامع، اور سامع متردد ہو جائے فی المعنی المقصود، معنی مقصود میں. یعنی صرف اشتراک جو ہے وہ ہمیں اجمال کی طرف لے جائے، یا سننے والا متردد ہو جائے معنی میں کہ اس کے مقصود کیا معنی ہے. کیونکہ بتایا نا کہ معنی مشترک ہوتے ہیں بہت سارے، تو اگر صرف اشتراک جو ہے اس سے تردد میں پڑ جائے یا سامع کے یہاں تردد پیدا ہو جائے کہ مقصود کون سا معنی ہے، لا یوجب فقدان الوضع متعدد لحکمتہ، یہ اس بات کا سبب نہیں بنتا، کس بات کا؟ لا یوجب فقدان الوضع متعدد، تو یہ سبب نہیں بنتا وضع متعدد کا فقدان کے لیے، یعنی وضع متعدد کے فقدان کا سبب نہیں بنتا. لحکمتہ، جو اس میں اس کی حکمت ہے. لأن، اس لیے کہ
لأن حکمتہ، اس لیے حکمت جو ہے اس کی، انما یا ایجاد، یہ ایجاد کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، ما یصلح للتفہیم، کہ جو چیز صالح ہو فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، فی مقام الاستعمال، مقام استعمال میں، ولو بضم القرینہ، چاہے قرینے کو ملا کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے قرینے ہی کی وجہ سے ایسا کیوں نہ ہو، یعنی اس کو مانے نہیں ہے، صحیح، فقدان کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے، سمجھنا ہے، تفہیم مقصد ہے، اور مقام استعمال میں چاہے قرینے کے ذریعے ہی کیوں نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ حکمت انما یا ایجاد، وہ صرف اور صرف ایجاد ہے اس چیز کی، ما یصلح ہو، جو مناسب ہو، صحیح ہو، للتفہیم، تفہیم کے لیے، فی مقام الاستعمال، مقام استعمال میں، ولو بضم القرینہ، چاہے قرینے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، قرینہ لا کر ہی کیوں نہ ہو، سمجھانا مقصد ہے، چاہے قرینے سے ہی کیوں نہ سمجھایا جائے۔ وَأَمَّا عَلَى مَسْلَكِ التَّعَوُّذِ، اب بسارا مسلک تعوذ کا، فلا یخلو تصویر الاشتراک والترادف من اشکال، کہہ رہے ہیں کہ لیکن مسلک تعوذ جو ہے اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اشتراک اور ترادف اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی مسلک تعوذ میں تصویر جو ہے وہ فلا یخلو تصویر الاشتراک والترادف من اشکال، تصویر اشتراک اور ترادف اشکال سے خالی نہیں ہے، کہاں؟ مسلک تعوذ میں، مسلک غیر تعوذ میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مسلک تعوذ میں اشتراک اور ترادف اشکال سے خالی نہیں ہے، کیوں؟ لأن التعارض اذا کان بمعنی الالتزام، اس لیے کہ تعارض جب وہ اس معنی میں ہو، کس معنی میں؟ اذا کان بمعنی، جب وہ کس معنی میں ہو؟ اس معنی میں ہو، الالتزام بعدم الاتيان باللفظ الا اذا قصد تفہیم المعنی الذي يزاله اللفظ، کیونکہ مسلک تعوذ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، مسلک تعوذ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مسلک تعوذ میں اشتراک اور ترادف کی تصویر اشکال سے خالی نہیں ہے، کیوں خالی نہیں ہے اشکال سے؟ اس لیے کہ اس لیے تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے الالتزام بعدم الاتيان باللفظ، یعنی لفظ کا استعمال نہ کرنا، لفظ کا نہ لانا، الا مگر، اذا قصد یا قصد تفہیم المعنی، مگر جب معنی کے سمجھانے کا قصد کیا جائے، کون سے معنی سمجھانے کا؟ الذی یزالہ اللفظ، جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ مسلک تعوذ میں تصویر اشتراک اور ترادف اشکال سے خالی نہیں ہے، کیوں خالی نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ تعوذ کے کیا معنی ہے، مسلک تعوذ کے کیا معنی ہے؟ مسلک تعوذ کے معنی ہے کہ التزام بعدم الاتيان باللفظ، کہ کسی لفظ کا استعمال نہ کرنا، کسی لفظ کا نہ لانا، سوائے اس کے کہ تفہیم معنی قصد کیا جائے، تفہیم معنی کا قصد کیا جائے، کون سی تفہیم معنی؟ اس لفظ کے معنی جس کے لیے وضع ہوا ہے، اس معنی کے، اس لفظ کے معنی کو سمجھانے کا قصد کیا جائے، یہ مسئلہ کے تعوذ ہے، کہ جب متکلم لفظ بول رہا ہو، متلفظ لفظ استعمال کر رہا ہو، تو ضروری ہے کہ وہ قصد کرے اس معنی کو سمجھانے کا جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، ھذا ہو مسئلہ کے تعوذ، صحیح، یہ مسئلہ کے تعوذ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ امتنع الاشتراک المتضمن للتعوذ من ھذا القبیل، اب یہ اشتراک جو ہے جو متضمن ہے اپنے ساتھ دو تعوذوں کے، منع کرتا ہے اشتراک۔ ہاں، مسئلہ تعوذ میں کیا ہے کہ متکلم یا متلفظ عہد کرے لفظ کا، جب لفظ بول رہا ہے تو ذہن میں عہد کرے تفہیم معنی کا جس کے لیے لفظ وضع ہوا ہے، تو جب ایک لفظ کے دو معنی ہوں گے تو ایک وقت میں دو کا عہد، ہاں، یہ مسئلہ تعوذ اس کو منع کرتا ہے، مسئلہ تعوذ اس چیز کو منع کرتا ہے کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی بارے میں تعوذ ہو سکتا ہے، دو کے بارے میں کیسے ہوگا؟ امتناع الاشتراک المطلب تعوذین من ھذا القبیل بالنسبۃ للفظ واحد، ایک لفظ کی وجہ سے، اذ یلزم ان یکون عند الاتيان باللفظ قاصدا للمعنیین، لازم ہو آئے گا اس سے یہ کہ جس وقت پر لفظ استعمال کر رہا ہو، لفظ لا رہا ہو، تو وہ قصد کرے دونوں معنی کا، اور یہ ایک وقت میں دو معنی کا قصد، صحیح ہے۔ وفاءً بمثل التعوذین،
دونوں تعاوض سے وفا کرتے ہوئے، یعنی دونوں تعاوض کے اعتبار سے، دونوں تعاوض کو استعمال کرتے ہوئے، جب دو لفظ جب دو معنی ہے تو دو ہی تعاوض ہوں گے. وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ مِّنَ الْمُتَعَهِدِ جَزْمًا، اور یہ متعہد سے مقصود نہیں ہے، حتماً یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو استعمال کرے، دو تعاوض کرے. خیر، آج اپنے درس کو یہ روکتے ہیں کہ وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.